ہے اور یہی حسرت انسان لیتا ہے. جہاں تک مجھے لوگ ملتے ہیں پورا سال اور کافی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، وہاں اکثر لوگ یہ دعا بہت کرتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے اربعین میں کربلا کی زیارت. نہ جانے کیا ہے امام حسین میں کہ انسانوں کے دل کھچے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات انسان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آیا ہے، بس آیا ہے. حسین کھینچ رہا ہے. کیوں کھینچ رہا ہے یہ حسین جانتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ سوچیں نا، کہاں امام حسین علیہ السلام کی ہستی، کہاں امام حسین کی ذات، کہاں میں، کہاں اپنے در پہ مجھے بلا لیا، کروڑوں سے میرا انتخاب کیا، چنا، لے کر آ گیا. آسان نہیں ہے. روایت ہے، مولانا صاحب خدمت میں حاضر ہیں، اقبال الاعمال میں زیارت کے چیپٹر کے اندر روایت ہے کہ جو شخص کربلا آتا ہے، جو شخص امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں. یعنی he knows your ancestor names. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے نہیں مجھے، میں تو ادھر ٹھہرا ہوں ادھر ٹھہرا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ حسین کی وادی ہے، یہاں جو آیا ہے حسین اسے پہچانتا ہے. اس سے بڑی اور کیا شہادت ہے کہ امام حسین مجھے جانتے ہیں. عزیزان محترم، دو کربلا ہیں. ایک کربلا وہ ہے جو ایک عام آدمی کی کربلا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کربلا جیسی بھی جو آئے اسے آنے دینا چاہیے، کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہیے. جو لینے آیا ہے امام نے اسے بلایا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن حقیقتاً دو کربلائیں ہیں. ایک وہ کربلا ہے جہاں شخص کچھ لینے آیا ہے، ثواب لینے آیا ہے، کیونکہ بے تحاشا ثواب ہے. یہ تو ایک آپ کو میں نے زیارت بتائی، پتہ نہیں کتنی حدیثیں ہیں جو سید الشہداء کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ جانتے ہیں امام جو مومن کی 5 نشانیاں جو امام نے بیان کی، 5 نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی مومن کی کیا ہے؟ اربعین کی کربلا میں زیارت. اس کا پس منظر دیکھیں کیا ہے. امام نے 5 نشانیاں، آپ یقیناً آپ واقف ہیں ان ساری نشانیوں سے، کہ مومن کی ایک نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاص طور پر عقید کی، اور 51 رکعت نماز پڑھنا، بسم اللہ کو اونچا بولنا نماز کے اندر جو ہماری نمازیں ہیں، اور خاک پہ سجدہ کرنا، اور اربعین کی زیارت کرنا. آپ اور میں نے شاید اسے سادے پس منظر میں دیکھا ہو، لیکن امام نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ بہت اسٹریٹجیکل حدیث ہے. بس میں یہی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ آج کے دور کی اس زیارت کی افادیت کو سمجھ سکیں. امام نے جب یہ کہا نا کہ مومن کی نشانی ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، کیوں؟ دیکھیں ایک دور تھا جب عمرواز نے انگوٹھی کو نکال کر کیا کہا تھا، میں انگوٹھی کو نکال کر بائیں ہاتھ میں بالکل ایسے کر رہا ہوں کہ میں امام علی کو ہٹاتا ہوں، اور آپ کے سامنے اس دن کے بعد سے جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا اس پہ ظلم ہوتا تھا، کیونکہ جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا وہ علی کا چاہنے والا تھا. خوف ہو گیا تھا کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے. یہ پریشر تھا کہ علی والے کے اوپر پریشر ڈال دیا تھا. آپ کے سامنے لوگ ذکر نہیں کر پاتے تھے. ذکر کے بجائے کتنے سال تک ممبروں سے، کہتے ہیں 100 سال تک 70,000 ممبر امام علی کے خلاف بولتے رہے. اسٹریٹجی تھی، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ صرف ظاہری بکس نہیں تھا، یہ ابلیس کی اسٹریٹجی تھی. ابلیس جانتا تھا اگر کوئی چیز میرا مقابلہ کر سکتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا پلان کیا. ہم تو اس کو تاریخی حادثہ پڑھتے ہیں اور ایک دو خاندانوں کی اور ایک دو قبیلوں کی لڑائی سمجھتے ہیں اور ایک ایسا ہے. ایسا نہیں ہے. ظالم دشمن ہے، دشمن عام نہیں ہے. قرآن عدو مبین کہہ رہا ہے، آشکار ترین دشمن ہے تمہارا. ایسا دشمن ہے جو حضرت آدم کی خلقت کو بھی دیکھ رہا ہے. نہ آپ اس کو دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ نارمل ہے، ایسی ہے، نارمل کوئی نہیں ہے. وہ
یعنی حضرت آدم کو بعض روایات کہتی ہیں 200 سال تک اس نے حضرت آدم کی خاک کو دیکھا ہے، 200 سال، اور حقارت کی نظر سے دیکھ کر گزر جاتا تھا. تبھی تو جب اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو تو نہیں سجدہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک خاک کی کوئی اہمیت نہیں تھی. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتو من طین، اس کو خاک سے پیدا کیا. انا خیر ہوں، میں خیر ہوں، میں بہتر ہوں، دشمن ہے دشمن. اب یہ دشمن یہاں تک آیا، علی پہچان گیا، اسے پتا تھا یہی ایک ایسا سسٹم ہے جو قیامت تک میرے مقابلے میں آئے گا. ایک سسٹم انگوٹھی. دوسری امام نے کہا تھا خاک پہ سجدہ کرو، کیونکہ خاک ہی پہ سجدہ کرنا شیعان حیدر کرار کی نشانی ہے. امام نے کہا کہ خاک پہ سجدے کرو. اب کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو دور ہے تشیع طاقت میں آ گئی، علنی ہو گئی. امام کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشیع کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، بتاؤ لوگوں کو علی کے چاہنے والا ہے. خاک پہ سجدہ کرو، بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو. 51 رکعتیں نماز پڑھو جو تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم مستحب نہیں پڑھتے، بتاؤ لوگوں کو تم علی کے چاہنے والے ہو. اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھو، بتاؤ لوگوں کو کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. اربعین کی زیارت پر کربلا آؤ، دنیا کو بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو. دنیا تم اپنے اپنے علاقوں میں شیعہ ہو گئے، مگر کون جانتا ہے فلانی جگہ کا شیعہ فلانی جگہ کا شیعہ. اربعین بناؤ، جمع ہو، بتاؤ تم دنیا کی طاقت ہو. تمہارے اندر طاقت ہے، خوف کس چیز کا تمہیں؟ یہ مجمع عام مجمع نہیں ہے. یہ جو ہیپننگ ہے یہ نارمل نہیں ہے. یہ لوگ آ رہے ہیں، ایسے نہیں آ رہے ہیں. لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اس وقت کے لیے جو وقت معین وقت ہے. تیاری کی جا رہی ہے، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. 61 ہجری میں ایک امام آیا تھا تو کروڑوں کو لا رہا ہے، اور جو آج کے زمانے کا عام آئے گا تو کتنوں کو لے کر آئے گا، دکھایا جا رہا ہے. اور یہ تیاری ہے. یہ جو آپ دنیا جہان کے لوگ بغیر کسی ٹیگ کے، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شہرت کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کی حکومت میں بھی تم نے ایسے ہی کام کرنا ہے، ایسے ہی کام کرنا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس سے گزرنا ہے. اور دشمن جو پہلے بھی غلط کیلکولیٹ کر گیا، آج بھی غلط کیلکولیٹ کر گیا. پہلے بھی سمجھا کہ کربلا کی زمین ہے، بھئی مار شہید کر دیں گے، بدن ٹوٹ جائیں گے، یہیں ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور میں اسیر بنا لوں گا، داستان ختم. اسے کیا پتا امام حسین نے کون سی کربلا ڈیزائن کی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بلاؤں گا، میں روکوں گا، میں ختم کر دوں گا. نہیں، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے اور اپنے 6 مہینے کے بچے سے وقت کے یزید کا نقاب کھینچ ڈالا اور ایسا کربلا کو بنایا کہ قیامت تک یہ کربلا یزیدیت کا مقابلہ کر رہی ہے. پہلے بھی غلط کیلکولیٹ کی، آج بھی غلط کیلکولیٹ کی. 2-4 میزائل مارے، چلمچے پہ مارے، ظاہرین کے اوپر مارے، یہاں پہ 2-4 موقف کے مارے. شاید کہا لوگ بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، مگر انہیں کیا پتا یہاں لوگ قدموں پہ نہیں آتے، یہاں لوگ گردنیں کٹوانے آتے. کربلا ہے، کربلا یہی ہے. کربلا کی تو شرط یہی ہے کہ عشق کی وادی ہے اور گردن کو کٹوا کے آنا ہے. مجھے بتائیں نا کس کی گردنیں بچی ہیں؟ کسی کی نہیں بچی. اور کیسی مائیں تھیں. وہاب ابن کلبی کی گردن کٹی اور احانت کی ماں نے گردن بھی واپس کہا جو اس راستے میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں. کربلا. آج ہم کون سی کربلا لے رہے ہیں؟ بس میں ارادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا. جانے محترم، ہم ثواب لینے آئے، ہم کفن مس کرنے آئے، ہم تسبیح لینے آئے. مولانا پانی کہاں سے ملے گا وہ جو نیچے سرداب میں ہوتا ہے؟ کیا لینے آئے؟ جو کربلا آئے تھے 61 ہجری میں، وہ کچھ لینے آئے تھے، وہ تبرک لینے آئے تھے. اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ لے کے نہیں جائیں، لے کے جائیں. آپ ظاہر ہے بہت سارے آپ کے دوست احباب رشتہ دار نہیں آئے ہیں، you have to bring something for them. لے کے جائیں آپ ان کے لیے. مگر اصل کربلا
لینے کا نام ہے یا دینے کا نام ہے؟